رفع یدین کے حوالے سے جو ہمارا موقف اور جو ہمارا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رفع یدین کیا ہے، بعد میں اس کو ترک کر دیا۔ اب ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا سنت ہے، یعنی جب افتتاح نماز میں ہاتھ ہم بلند کرتے ہیں تو یہ تکبیر تحریمہ کے وقت جو رفع یدین ہے یہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس کے بعد اختلافی جو رفع یدین ہیں، یعنی رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، تو یہ سارے وہ ہیں جو منسوخ ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے پہلے رفع یدین کیا اور پھر بعد میں اس کو ترک فرما دیا۔ تو اس ترک کی روایات بھی موجود ہیں، لیکن لوگ اب یوں کرتے ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ بخاری شریف میں رفع یدین والی حدیث ہے۔ اب شریعت مطہرہ کے اندر تو تمام ریکارڈ اسلامی موجود ہے، یعنی جو ناسخ روایات ہے وہ بھی موجود ہے، جو منسوخ ہے وہ بھی موجود ہے، اور یہ ہمارے ائمہ نے تمام کو ذکر کیا تاکہ ہر چیز محفوظ رہے، یہاں تک کہ قرآن کی آیات جو منسوخ ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے، جن کا حکم پہلے موجود تھا لیکن بعد کی آیات نے ان آیات کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب منسوخ پر عمل نہیں ہوتا، ناسخ پر عمل ہوتا ہے، یعنی جس روایت نے یا جس آیت نے منسوخ کیا پہلا حکم تو پہلے حکم پہ عمل نہیں ہوگا بلکہ دوسرے حکم پر عمل ہوگا جو بعد میں شریعت نے عطا فرمایا ہے۔ تو رفع یدین کے حوالے سے ایک بات میں شرح صدر سے عرض کر رہا ہوں اور آپ اس کو یاد رکھیں، بڑے سے بڑا بندہ بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ پورے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے کا حکم دیا ہو۔ فعلی احادیث ہیں، قولی ایک بھی نہیں پائی جاتی، یعنی ایک روایت بھی آپ کو پورے ذخیرہ حدیث میں نہیں ملے گی۔ 100 حدیثیں ہیں، اتنی 100 ہیں، ہم نے کہا جتنی 100 بھی ہیں ایک دکھا دے جس میں سرکار کا حکم آ گیا، تو حکم تو ایک کے اندر بھی موجود نہیں۔ فعلی حدیث ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام رفع یدین کیا لیکن سرکار نے بعد میں اس سے منع فرما دیا۔ پھر یہ جب منسوخ ہو گیا، ایک اور بات یاد رکھیے گا، ان سے آپ یہ کہیں کہ یہ جو اختلافی رفع یدین ہے رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے شروع میں، ان سے کہیں آپ ایسا کریں، ہم آپ کی شرطوں پر آپ سے دلیل مانگ رہے ہیں کہ صحیح، صریح، مرفوع، متصل، غیر مضطرب، 4 مقامات پہ رفع یدین کا ذکر اور آخری نماز کا تذکرہ، ان 7 شرطوں پر ایک روایت پیش کر دو ہم مان جائیں گے تمہیں۔ 7 شرطوں پر رفع یدین میں ایک حدیث دکھا دو کہ کوئی ایک حدیث ہو جو صحیح ہو، صریح ہو، متصل ہو، غیر مضطرب ہو، 4 مقامات پہ رفع یدین کا ذکر ہو، آخری نماز کا تذکرہ ہو، یعنی تا حیات والی حدیث کہ سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات پہ ان شرطوں کے ساتھ کوئی روایت پائی جائے جس میں ان مقامات پہ رفع یدین کا ذکر ہو، ایک بھی روایت ایسی یہ پیش نہیں کر سکتے۔ ایک اور بات، رفع یدین یہ فروعی مسئلہ ہے ائمہ کے درمیان، ائمہ اربعہ کے درمیان، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ دونوں بزرگ رفع یدین کرنے کے قائل ہیں، امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے ترک کے قائل ہیں، لیکن فی زمانہ جو غیر مقلدین ہیں ان کا تو ائمہ سے نسبت ہی کوئی نہیں، یہ تو تقلید کو شرک کہتے ہیں، تو اس بنیاد پر ان کا رفع یدین کرنے کا حکم اور ہے، کیونکہ انہوں نے کسی امام کی بات نہیں مانی۔ اگر کسی امام کے مقلد ہوتے تو پھر حدیث اور تھی کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا مجتہد جب اجتہاد کرے، اگر اجتہاد صحیح کرے تو 2 نیکیاں ملتی ہیں، اگر اجتہاد میں خطا ہو جائے تو 1 نیکی ملتی ہے۔ اگر مقلد ہوتے تو پھر مسئلہ اور تھا، یہ غیر مقلد ہیں، انہوں نے ائمہ کی تقلید کو معاذ اللہ شرک قرار دیا ہوا ہے، اس لیے ان کا ایک ایک بندہ حساب دے گا اور ایک ایک بندہ جواب دے گا کہ تم کس بنیاد پہ حدیثیں رفع یدین کی دکھاتے ہو اور ساتھ بندے کے عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہو۔ رفع یدین کی حدیث دکھا کر معاذ اللہ سرکار کے علم کا انکار کرنا یہ دھاندلی ہے، رفع یدین کی حدیث دکھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا انکار کرنا
یہ دین سے بغاوت ہے۔ رفع یدین کی حدیث دکھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو نہ ماننا، یہ ہے گمراہی کا رستہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم اس مقام پر بھی تمہیں بند کریں گے، اگر کوئی بندہ کسی امام کا مقلد بن کے رفع یدین کرے، ہمارا اس سے کوئی تعارض نہیں، ہمارا اس سے کوئی جھگڑا نہیں۔ ہمارا جھگڑا ان لوگوں سے ہے جو حدیث رفع یدین کی دکھاتے ہیں اور ساتھ امت کے عقیدوں کو مجروح کرتے ہیں۔ اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں یہ مسئلہ بھی، اور اس کو بھی سب لوگوں کے لیے یاد رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اب آئیے اس پر دلائل کے حوالے سے مختصر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرماتا ہے بے شک مومن کامیاب ہو گئے۔ کون ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں؟ اپنی نمازوں میں خشوع کر۔ یہ خشوع کیا ہے نماز کا؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، جن کے بارے سرکار نے دعا کی اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما دے۔ وہ ابن عباس، ان کی تفسیر ہے یہ تفسیر ابن عباس، اس کے اندر اس کی تفسیر کے اندر آپ فرماتے ہیں متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ۔ فرماتے ہیں کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون کا معنی ہے مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، کہ بندہ نماز جب پڑھے تو عاجزی انکساری کے ساتھ نماز پڑھے، دائیں بائیں نہ دیکھے، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نماز میں رفع یدین نہ کرے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون کا معنی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، کہ نماز کا خشوع یہ ہے کہ بندہ پہلے نمبر پر عاجزی انکساری کے ساتھ نماز پڑھے، نہ دائیں دیکھے نہ بائیں دیکھے، توجہ فقط نماز کی طرف رکھے، اور ساتھ یہ بھی کرے ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نماز میں رفع یدین بھی نہ کرے۔ تو کہتے یہ قرآن مجید نے جو فرمایا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو اس کا معنی یہ ہے۔ یہ سنن ترمذی، جامع ترمذی جو حدیث کی سیاہ ستہ کی کتاب ہے، اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا شمار فقیہ صحابہ میں ہوتا ہے، جن کا بہت بڑا نام ہے، انہوں نے ایک دن کہا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار معظم علیہ السلام کے وصال کے بعد کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا لوگوں سے کیا میں تمہیں سرکار کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ کیا میں تمہیں وہ نماز نہ پڑھاؤں جو نماز رسول پاک علیہ السلام کی نماز ہے؟ کیا میں تمہیں وہ نماز نہ پڑھاؤں جو سرکار کی نماز ہے؟ انہوں نے کہا پڑھائیں ہمیں، ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ نماز وہ جو سرکار کی ہے۔ فصلی، انہوں نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے صرف تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کیا، اس کے بعد پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا۔ پہلی دفعہ جب ہم نماز شروع کرتے پہلی دفعہ رفع یدین، اس کے بعد پوری نماز میں رفع یدین۔ ابن مسعود فقیہ صحابہ میں جن کا نام آتا ہے، اور جامع ترمذی ہے، اور امام ترمذی نے کہتا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اور پھر اس کے بعد امام ترمذی نے اپنا فیصلہ بھی لکھا۔ آپ فرماتے ہیں اس حدیث پر اہل علم صحابہ اور تابعین کی بہت بڑی جماعت ہے جو حدیث ابن مسعود پہ عمل کرتی ہے اور رفع یدین نہیں کرتی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں اہل علم کی کثیر تعداد وہ ہے جو رفع یدین نہیں کرتے، اور کون سی کثیر تعداد ہے؟ وہ کثیر تعداد صحابہ کی ہے، وہ کثیر تعداد تابعین کی ہے۔ تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ رفع یدین نماز میں کرنا فرض ہے، اور جنہوں نے رفع یدین نہیں کیا ان کی نماز باطل ہے معاذ اللہ۔ اب جنہوں نے یہ فتوے دیے، اب خود سوچیں، انہوں نے فتویٰ صحابہ کی نماز پہ لگایا، انہوں نے تابعین کی نماز پر فتویٰ لگایا، اور
امام ترمذی فرماتے ہیں اکثر اہل علم اور پھر کہتے ہیں اہل علم میں بھی صحابہ اور پھر اہل علم میں تابعین وہ ہیں جو رفع یدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے رب ذوالجلال نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے بغیر رفع یدین کی نماز پڑھنے کا، یہ اکثریت صحابہ اور تابعین اور اہل علم کا طریقہ ہے جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں. اس کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ سنن ابی داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے قریب تک اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے تکبیر تحریمہ میں، ثم لا یعود، پھر پوری نماز میں دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. سرکار نماز کے شروع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانوں تک ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور اس کے پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے. یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. مسند حمیدی ان کا جو کی تاریخ وصال ہے وہ 219 ہجری ہے. 219 ہجری. بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام، انہوں نے مسند حمیدی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ذکر کی ہے. کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو میں نے دیکھا سرکار کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو شروع کیا تو رفع یدین کیا. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ نے نماز کے آغاز میں رفع یدین کیا اور اس کے بعد رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور سجدوں کے درمیان میں سرکار رفع یدین نہیں کیا. نماز کے شروع میں کیا، اس کے بعد نہیں کیا. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موجود ہے. صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا کہ صحابہ، حضرت جابر بن سامورہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور رسول پاک علیہ وسلم تشریف لے آئے. خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافی ایدیکم کانہا اغناب خیل شمس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس طرح دیکھ رہا ہوں رفع یدین کرتے جیسے وحشی گھوڑے اپنی دموں کو ہلاتے ہیں. اسکنوا فی الصلاۃ، فرمایا نماز میں سکون کیا کرو. یہ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے رسول پاک رضم تشریف لے آئے. اس پہ غیر مقلدین کہتے ہیں اس حدیث پر کہ اس کا تعلق سلام کے وقت ہاتھ کے اشارے سے ہے، حالانکہ وہ دو احادیث جدا ہیں. اور ان احادیث کے اندر یہ ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، سرکار کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور اسے اشارہ کیا، اسے سرکار نے اسے یہی فرمایا. لیکن اس حدیث میں کہا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سرکار نے دیکھا ہم رفع یدین کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم اس طرح رفع یدین کر رہے ہو جیسے وحشی گھوڑے دموں کو ہلاتے ہیں. اسکنوا فی الصلاۃ، پر نماز میں سکون کیا کرو.